چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 58 سے 64 تک، آیا 58 to 64. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور ایمان کا تقاضا عمل ہے. آگے عمل کا حکم دیا جا رہا ہے ایک خاص حکم پر، کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کیا کرو. اپنے گھروں کا کلچر اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو. کیسے؟ فرمایا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات. لِيَسْتَأْذِنْكُمْ، چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں تم سے. الذین، وہ لوگ، ملکت، مالک بنے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، تمہارے مملوک، لونڈی غلام، اور آج کے دور میں خادم وغیرہ، وہ تم سے اجازت لیا کریں. اور والذین، وہ لوگ یا وہ بچے، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کی عمر کو، جن کے اندر جنسی شعور ابھی نہیں جاگا، یعنی چھوٹے ہیں. منکم، تم میں سے، یعنی اہل ایمان میں سے. کب اجازت لیا کریں؟ 3 مرات، 3 اوقات میں. 3 اوقات میں تمہارے لونڈی غلام، خادم اور تمہارے چھوٹے بچے بھی گھر کے اندر بیڈ رومز میں آنے کے لیے اجازت لیا کریں. سورۃ نور کے شروع میں احکامات دیے گئے، بیچ میں ایمان، کفر اور منافقت کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. یہی قرآن پاک کا حسن ہے. قرآن پاک میں صرف احکام نہیں بتائے جاتے، احکام پر عمل کرنے کی قوت بھی دی جاتی، اور تدریج سے بھی کام لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک لسٹ بنا کے دے دی جائے، ٹک ٹک ٹک، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو شامت. اس میں کچھ خبریوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں پنشمنٹ کا بھی ہے، اور تدریج کے ساتھ احکامات دیے گئے تاکہ عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ مطلوب عمل ہے. تو وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں اجازت کی ضرورت ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، یعنی سحری کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، رات کا آخری حصہ. وحین تدعون ثیابکم، اور جس وقت تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرتی، دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت، جب تم سونے کے لیے جاتے ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ العشاء کے بعد جب تم سونے جاتے ہو. تو یہ تینوں اوقات سونے کے اوقات ہیں، خلوت کے اوقات ہیں، غفلت کے اوقات ہیں، جن میں انسان اپنے لباس میں تخفیف کر دیتا ہے تاکہ جسم کو اچھی طرح راحت مل جائے. پرائیویسی کے اوقات ہیں. اس وجہ سے چھوٹے بچوں کو بھی ان اوقات میں پاس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، بغیر اجازت دیے یا بغیر پوچھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے ابھی اگر بچوں کا جنسی شعور بیدار نہیں بھی ہوا، وہ بہت سی ایسی باتوں کو نہیں بھی سمجھتے، تو بھی ان کے سامنے سطر ڈھانکنا چاہیے، یا ایسے عمل جو ان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے سوچ کر کہ اچھا چھوٹے ہی تو ہیں. اس کی بھی ممانعت ہے. کیوں ممانعت ہے؟ تاکہ ان کے اندر بھی حیا رہے. جو چیزیں انسان اپنی لاشعوری کی عمر میں دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، قبل از وقت بہت سی باتوں سے جب بچے ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بڑے ہو کر بعض اوقات ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے شخصیت پر،
بعض اوقات بہت سی نفسیاتی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ بچوں نے بچپن میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی یا ان سے کوئی ایسی چیزیں ہوئی کہ جو ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی اور بڑے ہو کر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی. لہذا ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھو. خادموں کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا گیا کیونکہ اپنے بچوں کے بعد سب سے زیادہ جن کو گھر میں آزادی ہوتی ہے وہ خادم ہوتے ہیں. لیکن کچھ مقامات، کچھ جگہ اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں بچے اور خادم دونوں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو، اور یہ ہیں شوہر اور بیوی کے مخصوص اوقات یا ان تعلقات کا وقت کہ جس میں ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی مداخلت منع ہے. اب آپ دیکھیے کہ حکم تو لونڈی غلاموں اور بچوں کو ہے، لیکن خطاب اہل ایمان کو ہے. کیوں؟ ہونا چاہیے تھا نا کہ بچوں یا غلاموں تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ بڑے ذمہ دار ہیں کہ اگر بچے غلطی کریں تو ان کی تربیت کی جائے. تو یہ آیت بیسیکلی والدین یا اہل ایمان یا بڑوں کی ذمہ داری بتاتی ہے بچوں اور ناسمجھ لوگوں کی طرف کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے گی. یہاں پر دیگر بڑوں کا ذکر نہیں، کیونکہ گھر میں صرف بچے اور خادم تو نہیں ہوتے، اور لوگ بھی ہوتے ہیں. مثلاً کون ہوتا ہے؟ شادی شدہ کپل کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ ساس سسر، دیور نند وغیرہ، اور کوئی بھی جو بھی گھر میں کوئی ہوتا ہے. بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اجازت ہے وہ جس وقت چاہیں اندر داخل ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیے کہ بہت سے گھرانوں میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طرح کے واقعات اور قصے سناتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک بچی میرے پاس آئی اور بہت پریشان تھی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری ساس میرے شوہر کو اپنے ہی کمرے میں سلاتی. تو میں نے کہا پھر شادی کیوں کی؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. اگرچہ ایسے قصے ریئر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں بھی چین نہیں لینے دیتے. ٹھیک ہے سارا دن تو سارے اکٹھے ہوئے، لیکن عشاء کے بعد شوہر اور بیوی کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے، اتنی پرائیویسی ہونی چاہیے کہ وہ سکون سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اسی طرح اگر دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہے تو اس وقت بھی کچھ وقت ان کو بغیر ڈسٹربنس کے ملنا چاہیے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں، کیونکہ کوئی بھی گھرانہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک شوہر اور بیوی کا باہم تعلق درست بنیادوں پر نہیں. اگر وہ دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے، یا اگر وہ بات کرتے تو کان لگا کر سونا جائے، یا یہ کہ والدین یہ سمجھے چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ہم جس وقت جب چاہیں مداخلت کریں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر بچوں کو منع کیا جا رہا ہے اور غلاموں کو منع کیا جا رہا ہے تو ایڈلٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچے نہ بنے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو تو بالکل ہی ایسے نہیں کرنا، ان کو تو پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اتنی محکم آیت ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آیت اذن، اس کو کہتے ہیں آیت اذن. پچھلی کیا تھی؟ استیزان، اور اس کو کہتے ہیں آیت اذن. آیت اذن پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اکثر لوگ اس آیت پر ایمان ہی نہیں لائے کیونکہ ان کا طرز عمل اس کے خلاف ہے. اور کہتے ہیں کہ حالانکہ میں اپنی اس لونڈی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان اوقات میں اجازت لے کر آیا کرے، یعنی میں اس پر عمل کرتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، انہیں نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں جن کے لیے یہ حکم ہے اگر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کا تو پھر حکم ہے ہی. اس میں 2 چیزیں، ایک ہے گھر کے باہر سے اندر آنے کی اجازت جیسے پیچھے آیت استیزان میں تھی، اور یہ ہے گھر کے اندر گھر کی پرائیویٹ جگہوں پر جانے کی اجازت، مخصوص جگہوں پر جانے کی اجازت.
اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دن کے اوقات میں آنے جانے کا ذکر ہے، جیسے آگے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر اس کے بعد گناہ نہیں، یعنی بچوں غلاموں پر، کہ وہ ہر وقت ہر انٹری پر اجازت لیں کیونکہ اس سے زندگی مشکل ہو جائے گی. طوافون علیکم، طواف یعنی بہت زیادہ چکر کاٹنے والے، آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، طوافون علیکم تم پر چکر کاٹنے والے ہیں، بہت زیادہ چکر کاٹنے والے، یعنی آنے جانے والے، ہر وقت تو آنا جانا لگا رہتا ہے. بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر، کام کے لیے، خدمت کے لیے. ویسے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ خوب کھول کے بیان کرتا ہے آیات، احکامات. واللہ علیم حکیم، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہ علم والا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی اس کے سارے احکامات اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں اور بے حد مناسب ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات اور انسانوں کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز، ان میں فائدے نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں کوئی نقصان نہیں.